آج کا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ جی ہمیں حج کرنے کی کیا ضرورت ہے جب ہم وہی پیسے کسی غریب کو کھانا کھلا سکتے ہیں اور انہی پیسوں سے کسی بیوہ کی شادی کرا سکتے ہیں اور اسی طرح کے بہت سارے چیریٹیبل کام کر سکتے ہیں، تو کیا ضرورت پڑی حج کرنے کی؟ واٹ کائنڈ آف کوشچن از دیٹ؟ سیریسلی؟ اوکے، سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ ہم کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے فرائض کو کسی اور نفلی عبادت سے سبسٹیٹیوٹ نہیں کر سکتے۔ کیسا لگے گا اگر میں سوال کا جواب یوں دوں کہ آپ نماز نہ پڑھیں تو وہ جو نماز میں آپ بجلی کا بل ضائع ہوگا، وضو کریں گے پانی ضائع ہوگا، پانی کی آلریڈی شارٹیج ہے، بجلی آپ خرچ کریں گے، بجلی کا ویسے بھی مہنگائی بڑھ گئی ہے، تو ایسا کریں وہ بجائے نماز پڑھنے کے آپ وہ سارے پیسے جو اس میں سے بجلی کا بل پانی کا بل بچے گا ان پیسوں سے کسی مسکین کو کھانا کھلا دیں۔ اپنی طرف سے سائنس نہیں جھاڑنی چاہیے جب دین کے معاملات آتے ہیں ان میں۔ تو دیکھیے بات سنیں، مسکینوں کو ضرور کھانا کھلائیں، بیواؤں کی شادیاں بھی کرائیں، لیکن جو آپ کے اوپر فرائض ہیں دین کے وہ کرنا تو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ یعنی جو مسلمان بھی اپنی بالغ ہو چکا ہے اور اس کی اکاؤنٹیبلٹی شروع ہو چکی ہے، اس کو چاہیے کہ وہ ضرور اپنے ان فرائض کو پورا کرے۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں حج نہیں کرنا چاہیے یا ہمیں قربانی نہیں کرنی چاہیے اور اس کے پیسے اٹھا کے کسی اور اچھے کام میں لگا دینے چاہیے، میں ان سے کچھ آئیڈیاز شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ہاؤ اباؤٹ ہم اپنے بچوں کی شادی 5 اسٹار ہوٹلز میں نہ کرائیں اور سادگی سے کر لیں اور وہی پیسے ہم کسی غریب کو دے دیں، یا پھر ہم فائن ڈائننگ ایکسپیرینس نہ کریں، کسی فینسی ریسٹورینٹ میں نہ جائیں اور انہی پیسوں سے کسی مسکین کو کھانا کھلا دیں، یا پھر ہم لوگ وہ اپنا نیا اسمارٹ فون نہ خریدیں اور اس کے بدلے ایک سادہ سا نوکیا 3310 خرید لیں اور اسی سے زندگی ہنسی خوشی بسر کرتے رہیں، یا پھر آپ وہ ویکیشن نہ لیں وہ جو آپ اپنے فیملی کے ساتھ پلان کر رہے تھے اور وہی پیسے کسی اور اچھے فلاحی کام میں لگا دیں۔ کیا آپ ایسا کریں گے؟ تو سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہے کہ ہمیشہ ہمیں جب بھی کوئی فلاحی کام سوچ رہا ہوتا ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کے بدلے کوئی فرض چھوڑ دیا جائے، نماز چھوڑ دو، روزہ چھوڑ دو، فلاں چھوڑ دو، کوئی بھی اللہ کی نافرمانی کا کام کرو تاکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی نفلی باتیں کر لو۔ تو اللہ کے بندوں، میں آپ سے یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اللہ نے جو آپ پہ فرائض کیے ہیں وہ ضرور پورے کریں اور اس کے علاوہ جتنے بھی نوافل کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں۔ اس میں چاہے آپ نے بیواؤں کی شادیاں کرانی ہو، غریبوں کو کھانا کھلانا ہو، کوئی بھی آپ نے کوئی اسکول کی تعمیر میں، مسجد کی تعمیر میں، مدرسے کی تعمیر میں یا کوئی بھی اور اس قسم کا فلاحی کام کرنا ہو ضرور کریں انشاءاللہ، لیکن اپنے فرائض نہ چھوڑیں۔ دیکھیے ایز اے مسلم کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم سب کے اوپر فرض ہیں، وہ ہے سب سے پہلے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ، دوسری چیز ہے نماز، تیسری چیز ہے رمضان کے روزے، چوتھی چیز ہے زکوٰۃ دینا سالانہ، اور پانچویں چیز ہے کہ آپ زندگی میں ایک دفعہ حج کریں گے۔ اب ایک انسان اگر یہ کہے کہ نہیں جی میں زندگی میں یہ حج بھی نہیں کر سکتا جو اللہ کی طرف سے ایک فرض ہے اور اس کا ایک اپنا بینیفٹ ہے، اس کا ایک اپنا اسپرچل بینیفٹ ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں نماز کے بارے میں کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، یعنی نماز تمہیں فحاشی اور منکر چیزوں سے، بری چیزوں سے روکتی ہے۔ تو اصل نماز کا مقصد یہ ہے۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کے بارے میں یہ کہا کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے، کیوں؟ تاکہ تمہارے اندر بھی تقوی نام کی چیز آ جائے۔ یہ جتنی بھی عبادات ہیں یہ سب ہماری اپنی پیوریفیکیشن کے لیے، تاکہ انشاءاللہ ہم بہتر انسان اور بہت بہتر مسلمان بن سکیں۔ سو مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، کوئی بھی ایسی عبادت نہیں ہے جس کو ہم چھوڑ کے کوئی ایسا کام کرنا شروع کر دیں جو کہ سنت یا نوافل ہے۔ فرائض کا درجہ ہمیشہ سب سے پہلے ہوگا۔ جب ایک انسان ایسا ہو جس کے پاس صحت بھی ہو اور اتنا مال بھی آ چکا ہے کہ وہ حج کر سکتا ہے تو پھر اس کو حج کرنا چاہیے، اور باقی اس قسم کے جو ہیلے بہانے وہ اس کو نہیں کرنے چاہیے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں بھئی آج کل وہ نماز چونکہ 5 وقت کی نماز ہوتی ہے تو آج کل حالات بڑے مشکل ہیں، ٹائم نہیں ہے، 3 پڑھ لیتے ہیں، لمبی کر لیتے ہیں، ایسے کرتے ہیں رمضان کے بجائے کسی اور مہینے میں روزے رکھ لیتے ہیں۔ مطلب انسان اپنی لمٹس میں رہنا۔ جب ہم یہ کہتے ہیں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، تو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آئے ہمیں کہنا چاہیے سمعنا واطعنا، تو واقعی میں جو اللہ کا فیصلہ ہوگا وہی کرنا چاہیے۔ دین جب انسان کو سمجھ میں آ جائے اور جب انسان کو یہ پتہ چل جائے کہ اللہ میرا رب ہے، اسلام میرا دین ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں اور رسول ہیں، تو اس کے بعد جو بھی اللہ کا حکم ہوگا، جو بھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہوں گی ان پہ ہم عمل کریں گے اور اپنی طرف سے دین کو توڑنے مڑوڑنے اور بدلنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ سو بات پتہ کیا ہے؟ بات یہ کہ انسان اوور سمارٹ نہ بنے، جو اللہ نے اور اس کے رسول نے چیزیں بتائی ہوئی کرنے والی وہ کرے، اور جن سے کہا ہوا ہے کہ منع ہو جاؤ اسے منع ہو جائے۔ دیٹس دی پوائنٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک۔
So guys, I hope that you found this video to be beneficial. Until next time, this is me, Raja Zawal Haq, signing off. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.